میں پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں، آپ کا نوکر ہوں، مولا حسین کے چاہنے والوں کا نوکر ہوں، اور ساری دنیا میں مشاہدہ کر رہا ہوں کہ سب سے اچھی تصویر ان کی ہے جو علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں اور یا حسین پکارنے والے ہیں۔ سب سے اچھی تصویر ان مسلمانوں کی ہے۔ اچھا چہرہ ہے حسینیوں کا، اور بہتر ہونا چاہیے، لیکن نسبتاً مقایستاً اگر دیکھیں گے تو ان کا چہرہ اچھا ہے کہ جنہیں امام حسین کی محبت کا اعزاز حاصل ہے، جنہیں اس ذکر کی فروغ کا اعزاز حاصل ہے، ان کا چہرہ زیادہ اچھا ہے۔ میرے اپنے ساتھ ہوا، پوچھنے لگے آپ نے کیا پہنا ہوا ہے؟ انگریزوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ یہ میں پہنتا ہوں نا، میں نے کہا یہ مسلمان اسکالر کا لباس ہے۔ تو ایک خاتون تھی، وہ کہنے لگی مسلمان اسکالر ہیں تو پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا پروفٹ محمد کے دوستوں کا ہم احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ آپ یقین جانیے وہ آپس میں کہنے لگے یہ اچھے مسلمان ہیں۔ آپ ایک سائٹ جا کے سرچ کیجئے، جوانوں کا کام ہے، www.reborn اہل بیت، اہل بیت کے نئے چاہنے والے، اہل بیت کے نئے چاہنے والوں پر ایک سائٹ بنی ہے، نئے مسلمان جو شیعہ مسلمان ہوئے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ مجھ سے؟ انہوں نے ایک سائٹ بنائی ہے اور اس پہ اپنے احساسات اور اپنے جذبات ڈالے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہو گئے، اور مسلمان بھی ہوئے تو شیعہ مسلمان کیوں ہو جی۔ انہوں نے بڑے پیارے پیارے احساسات ہیں، بڑے احساسات ہیں۔ ایک سنا دوں؟ ایک کہتا ہے میں مسلمان ہوا اور جس مسجد میں جا رہا تھا وہاں تو مجھے مولانا صاحب کی تقریر میں روزانہ کوئی گھٹن کی بات لگتی۔ وہ جب تقریر کرتے تھے مولانا صاحب اس مسجد کے پیش نماز صاحب، تو روزانہ کوئی لڑنے کی اور گھٹن کی بات، اور فلاں کافر تو فلاں مشرک۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ دوسرے جو اور مسلمان جو یہاں نہیں اس مسجد میں جاتے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کہنے لگا نہیں وہ کافر ہیں۔ کہنے لگا میں تو سمجھا تھا مسلمانوں میں آیا ہوں، میں تو اور کافروں میں ہی آ گیا شاید۔ کہنے لگا مجھے تو الجھن پڑ گئی کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ تو میں ایک دن دوسری مسجد میں چلا گیا بغیر بتائے، اور وہاں جا کے میں نے ان کے پیش نماز سے جب تقریر سنی تو ان کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا وہ 2 گلی بعد جو وہ والی مسجد جہاں کہتا ہے میں پہلے تھا، میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے نہیں وہ مشرک ہے۔ میری اور پریشانی بڑھ گئی، تو میں نے اپنے ایک مسلمان نو مسلم دوست سے کہا کہ بھائی میں پریشانی بڑھ رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو کہا ایسے جاؤ، ایک اور بھی سینٹر ہے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کہنے لگا جب میں وہاں پہنچا تو وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے مٹی کا ڈھیلا سامنے رکھا ہوا تھا، خاک کے اوپر وہ سجدہ کرتے تھے، ان کا تھوڑا سا انداز دوسروں سے مختلف تھا۔ ان کے عالم دین سے میں نے گفتگو کی تو میں نے کہا جی فلاں لوگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا مسلمان ہیں۔ میں نے پوچھا فلاں لوگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا مسلمان ہیں۔ جتنے بھی مسلمانوں کی مسجدیں تھیں انہوں نے کہا مسلمان ہیں، ہماری بھائی ہیں، ہماری جان ہے۔ تو کہنے لگا مجھے تسلی ہوئی کہ جو اہل بیت والے ہیں ان کا دل بہت بڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل، صلوات پڑھ لیں محمد و آل۔ تو میرے سنی بھائیوں، میرے شیعہ بھائیوں، دل کو بڑا کرنا ہوگا، قلب کو اپنے وسیع کرنا ہوگا۔ یہ زمانہ اللہ نے قسم کھائی ہے اس کی کہ اس زمانے کی قسم انسان نقصان میں۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 نکاتی منصوبے پہ عمل کرنے والا وہ ہے جس کو کہہ لیں کہ وہ کامیاب۔ عقیدہ توحید، تسلی دیجئے بچوں، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، عقیدہ ولایت علی، عقیدہ یعنی کربلا اور عزاداری۔ بغیر کربلا کے تو ہم ایسے ہیں جیسے ہیں ہی نہیں، بغیر عزاداری کے ہمارا تو ایسا جیسے کوئی مردہ مچھلی پڑی ہو۔ ہمیں مجلس میں لا کر بٹھاؤ تو ہماری زندگی بڑھتی، ہمیں حسین مولا کے ذکر میں بلاؤ تو ہماری صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ 4تھا عنوان ہماری زندگیوں کا ہے عزاداری امام حسین۔ 5واں عنوان ہے مہدویت۔ بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ امام کی غیبت میں انتظار کا مطلب کیا ہے۔ اس بچے کو، اس جوان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات۔ تو اس انتظار کا مطلب کیا ہے؟ انتظار کا مطلب کچھ نہ کرنا نہیں ہے بلکہ آنے والے کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اس مجلس میں مجھ خطیب کو اگر آخر میں آنا تھا تو کیا آپ کو بھی آخر میں ہی آنا تھا؟ ایسا نہیں ہوا۔ ہم فرض کر رہے ہیں کہ اس مجلس میں اگر مجھ خطیب کو مثلا مجلس شروع ہونی ہے 2 بجے سے اور 4 بجے مثلا مجھ خطیب کو مجلس پڑھنی ہے تو میں تو 4 بجے آؤں گا نا، لیکن کیا مجمع بھی 4 بجے آئے گا؟ مجمع تو پہلے سے آ کے بیٹھے گا نا، پہلے سے آ کر بیٹھے گا تو انتظار کہلائے گا۔
ورنہ تو الٹا ہو جائے گا، میں آپ کا انتظار کروں گا، میں آ کے بیٹھ گیا اور انتظار کر رہا ہوں کب عزیز آئیں گے تو میں مجلس پڑھوں، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو پیش نماز مصلی پر پہلے آتا ہے یا نمازی پہلے آتا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ کلاس اسکول جاتے ہوئے بچے، پہلے اسمبلی کے اندر بچے پہنچتے ہیں نا، پہلے کلاسوں میں سب جا کے بیٹھتے ہیں، پھر ٹیچر آتا ہے نا۔ کرتا نہیں لاؤ بھائی، آپ لوگ پہلے کلاس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ٹیچر کلاس میں آتا ہے، تو وہ جو بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ کب دروازے سے کوئی آئے گا۔ صلوات پڑھ لیں امام کے ظہور کے لیے۔ وہ ہے در حقیقت اپنے مولا کا انتظار۔ انتظار بھی دو طرح کا ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، تھکے نہیں میری باتوں سے۔ انتظار بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بچکانہ انتظار ہوتا ہے اور ایک عالمانہ انتظار ہوتا ہے۔ بچکانہ انتظار کون سا ہے اور عالمانہ انتظار کون سا ہے؟ ابا کہہ کے گئے کہ میں جب آفس سے واپس آؤں گا تو تمہارے لیے ٹافی لاؤں گا۔ اب بچے کو ابا سے زیادہ ٹافی کا انتظار ہے، اور بار بار دیکھ رہا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا، کب آئیں گے اماں، کب پہنچیں گے؟ ارے بھائی کہیں رہ گئے ہوں گے، آنے والے ہوں گے۔ اور جیسے ہی گھر میں ابا کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کی نگاہیں ابا کے چہرے کی طرف نہیں ہے، ہاتھ میں تھیلی کی طرف، اور آگے بڑھ کر معلوم ہے ابا سے تھیلی لینے کی کوشش کی، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں سب کا ہے، سب کو دوں گا، اور پھر وہ سب میں بانٹتے ہیں، اور یہ بچے انتظار کر رہے تھے کس کا؟ ٹافی کا۔ تو بچکانہ انتظار یہ ہے کہ ہمیں امام کے آنے پر کیا کیا ملے گا۔ بچکانہ انتظار، لگاؤ جی جی جی، میں بھی لگاؤں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ امام آئیں گے تو یہ فصلیں اگیں گی، پھل بہت اچھے لگیں گے، جب امام آئیں گے تو یہ نعمتیں یہ بچکانہ انتظار ہے۔ اور ایک انتظار ہوتا ہے عالمانہ انتظار، بڑی محنت کر کے پیپرز کی تیاری کی، پھر جا کر پیپر دیے، امتحان دیا، بڑی محنت کر کے امتحان دیا، اور اب انتظار کر رہے ہیں کہ رزلٹ کب آئے، اور اب بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ آج رزلٹ کا دن ہے، رزلٹ ڈے ہے، اور اپنے کالج میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے اسکول میں جا کر اس پرچے میں رش لگا ہوا ہے، دھکا لگ رہا ہے کہ نام ذرا تلاش کروں، میرا نام بھی آیا یا نہیں آیا، اور ایک ہٹتا ہے تو ایک مرتبہ گھس کے آگے جا کے دیکھوں باریک لکھا ہوا ہے میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، جس کا نام ہوتا ہے وہی پاس ہوتا ہے، جس کا نام نہیں ہوتا دلیل ہے کہ وہ فیل ہے۔ سرکار کی کلاس میں فلاں 10ویں درجے پر، فلاں 9ویں درجے پر، فلاں 8ویں درجے پر، جن کا نام ہی نہیں ہے، صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ جو عالمانہ انتظار ہے وہ محنت کے بعد، پیپر دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار ہے۔ عالمانہ انتظار رزلٹ کا انتظار ہے۔ بچکانہ انتظار کیا کیا امام دیں گے، اور عالمانہ انتظار یہ ہے جو محنت کی ہے اس پہ مجھے انعام ملے گا۔ نمازیں لے کر آیا ہوں، روزوں کی محنت کی ہے، یہ سارے پیپر ہی تو دے رہے ہیں ہم، یہ عبادتیں، یہ اچھا انسان بننا، یہ عزاداری، یہ نیکیاں، یہ خوبیاں، یہ سب ہم اپنے پیپر دے رہے ہیں، اور پیپرز کا رزلٹ لا کر سنائیں گے امام زمانے۔ تو امام کے آنے کا انتظار در حقیقت رزلٹ کے سننے کا انتظار، وہ آ کر جب ہمارے اس علاقے کے اندر اپنا جلوہ لگائیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے تو سارا مجمع صرف یہ سن رہا ہوگا، تم بھی میرے ہو، تم بھی میرے ہو، تم بھی میرے ہو، اور وہ در حقیقت رزلٹ کا اعلان ہو رہا ہوگا۔ فلسفہ مہدویت ہمیں ان 5 نکات کے اوپر اپنے مذہب کی تعلیمات کو مکمل کرنا ہے۔ اس علاقے میں دینیا سینٹر چلتا ہے، ویسے ہی بول دیجئے، بعد میں چلوا لیجئے گا، مدرسہ چلتا ہے نا جی، مولانا وزیر جعفری، اچھا تو رضوی ہے، تو یہ جو مدرسہ ہے نا، یہ دینیات سینٹر جو ہے، اس کے اگر یہاں دوست منتظمہ ذمہ داروں میں سے کوئی یہاں ہے یا بعد میں سنے گا میرا پیغام، تو اپنے نصاب کو ان 5 نکات پر مرتب کریں۔ مدرسے کا نصاب
ان 5 یہ میں آپ کو کہہ لیجئے کہ ایک لاہ عمل دے رہا ہوں کہ جتنا جو کچھ بچوں کو پڑھایا جائے، وہ توحید پڑھائی جائے، وہ سرکار کی نبوت پڑھائی جائے، وہ مولا علی کی ولایت پڑھی جائے، وہ عزاداری پڑھائی جائے، اور وہ مہدویت پڑھایا جائے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لی تو یقین جانیے کہ اچھے مسلمان بن کے رہیں۔ اور یہ مجلس ہے تو ویسے ہی جنرل کلاس۔ سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، اس کا ایک کیمپس ہے، اس کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے کہ لگا ہوا ہے اپنے کام میں، مگر اتنا اسے پتا ہے کہ اس ہولیے والے ہمارے عالم ہوتے، یہ تو لے رہا ہے نا یہاں سے، کچھ نہیں لے۔ وہ بزرگ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ انجینئر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، وہ زمیندار بھی آئے ہوئے ہیں، وہ ٹھیلا چھوڑ کر اپنا مجلس سننے کے لیے، اب اتنا لمبا اسے نہیں بیٹھا ہوں جی، وہ بھی آیا بیٹھا ہے، سب آئے بیٹھے ہیں نا۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، تھوڑا سا گردن ہلانا اگر مصرع اچھا لگے تو۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اختر بھائی بہت اچھے انسان، ایک بہت اچھے باپ، ایک بہت اچھے بھائی، ایک بہت اچھے رشتہ دار، اور ساری خوبیوں میں یہ کہ ایک بہت اچھے انسان۔ میری 2-3 ملاقاتیں تصویر دیکھ کر مجھے یاد آئے، اور ایسے لوگ بہرحال اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں جی، اس دنیا کو وہ چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنا کام پورا کر کے جاتے ہیں، اور یہ لوگ خوشبوئیں چھوڑ جاتے ہیں بچوں کی صورت میں، اپنے اولاد کی صورت میں، بھائیوں کی صورت میں۔ یقیناً یہ خوشبوئیں بنائیں گی اور یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور قصہ ختم ہونے والا تو ہے نہیں۔ انسان مر جاتا ہے، کردار نہیں مرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں جاتا۔ انسان بدن مرتا ہے، اس کا کردار تو باقی رہتا ہے۔ بس اسی انداز سے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی اچھے انداز سے جانے کا موقع عطا فرمائے۔ رہنا بھی ہنر ہے، اچھا رہنا، مگر اس سے بڑا ہنر ہے اچھا جانا۔ اچھے رہنے والوں کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ اچھے جائیں، لیکن جو اچھا گیا ہے نا، خود بخود دلیل ہے کہ وہ اچھا رہا۔ مرنا جس کا اچھا ہے نا، زندگی خود اچھی ہے، لیکن جس کی زندگی اچھی ہے ضروری نہیں ہے کہ مرنا بھی اچھا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار مت مرنا جب تک کہ مسلمان نہ رہ جاؤ، یعنی مسلمان مرنا ہنر ہے، مسلمان جینا ہنر نہیں۔ بہت سارے لوگ مسلمان زندہ رہتے ہیں مگر لعنت اللہ علیہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے اور حور علیہ السلام ہو جاتے ہیں۔ ممکن ہے، اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا ماضی اچھا ہو تو مستقبل اچھا ہو جائے، لیکن جس کا مستقبل اچھا ہے دلیل ہے کہ اس کا ماضی بھی اچھا ہے۔ کوئی ایسی نیکی تھی جس نے اس کو بڑا کر کے ایک سجا کر اس کی زندگی کا اچھا خاتمہ کروایا۔ تو عزیزو، اللہ کا معاملہ تو ہر شخص اپنا اللہ کے ساتھ تعلق کو خود بہتر جانتا ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کسی سے نفرت نہیں کرو، کیا معلوم ہم اس سے نفرت کریں اور کل کو وہ ہم سے زیادہ اچھی جگہ جنت میں نظر آئے۔ ارے بھائی، ہم تو تمہیں برا سمجھتے تھے، تم اتنی اچھی جگہ پر کیوں ہو؟ کیا معلوم اس نے اپنے اللہ سے معاملات ٹھیک کر لی ہو۔ اور اللہ کے ہاں تو گنتیاں تو ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں گنا تو جاتا ہی نہیں، تولا جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ کون سی سبزی تول کے دی جاتی ہے، کون سی سبزی گن کے دی جاتی ہے، کون سا پھل گن کے دیا جاتا ہے، کتنے درجن ہے۔ درجنوں میں جو چیزیں بکتی ہیں وہ اور ہیں، اور جو وزن سے بکتی ہیں وہ اور ہیں۔ اللہ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا۔ کتنے سالوں کی نماز لائے ہو یہ نہیں دیکھتا، کیسی لائے ہو۔ کیا معلوم کہ کسی کی 5 سال کی نماز کسی کی 2 رکعت نماز سے بھی کم ہو۔ اس لیے یہ فیصلے میرے کرنے کے نہیں، مجھے تو یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے نفرت نہ کروں، ہر ایک سے پیار کروں، اور جس سے میں پیار کر رہا ہوں، مثلا اگر کوئی ہندو بھی ہے اور میں اس سے نفرت کر رہا ہوں، کیا معلوم کہ کل میں کچھ اور ہو جاؤں اور وہ ہندو مولائی ہو جائے۔
تو میں کیا دکھاؤں گا وہ کریں قیامت میں کیسے سنبھالوں گا اس مسئلے کو؟ اس لیے پیار کروں، محبت کروں، اچھا اخلاق پیش کروں، اور یقین جانیے عزیزو، اس کا مستقبل اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور جس کا اخلاق برا ہے اس کا مستقبل خراب۔ تو میں بچوں آپ سے بات کر رہا ہوں، جوانوں سے بات کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے کہ کسی سے لڑو نہیں، جھگڑو نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے یہ نصیحت تو کر دی، ہمارے ہاں تو جب تک بدلہ نہیں لو وہ سامنے والا کمزور سمجھتا ہے، اگر چھوڑ دیں، معاف کر دیں، درگزر کریں، وہ کہتا ہے کمزور ہے، اور چڑھائی کرتا ہے، وہ اور ہمیں پریشان کرے گا جب تک ہم اسے گھوسا مکہ نہیں دکھائیں گے، ورنہ تو وہ تو دوسرے دن ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ تھپڑ مار کے کسی پہ روب نہیں ڈالا جاتا، بلکہ کردار بنا کے بھی روب ڈالا جاتا ہے۔ اپنا کردار کا روب، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے عملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔